قرآن مجید کی صورتوں میں ایک صورت ایسی ہے جو اپنے خاص انداز اور بار بار دہرائے جانے والے ایک طاقتور پیغام کی وجہ سے منفرد ہے۔ یہ سورۃ القمر ہے۔ آج ہم اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو تنبیہ اور نصیحت کے ایک بہت ہی واضح پیٹرن پر مبنی ہے۔ سورت کا آغاز ہی ایک بہت بڑے ایک ڈرامائی واقعے سے ہوتا ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ یہ کوئی معمولی نشانی نہیں تھی، لیکن اس پر لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے اسے چلتا ہوا جادو کہہ کر جھٹلا دیا۔ بس یہی انکار، یہی رویہ اس پوری سورت کی بنیاد ہے۔ تو اس پورے پیغام کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلی نشانی اور تنبیہ، پھر نوح علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بعد حساب کتاب کی دوسری کہانیاں، اور آخر میں ایک حتمی یاد دہانی۔ چلیں تو یہاں سے سورت کا وہ خاص پیٹرن واضح ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس کی پہلی مثال ہے نوح علیہ السلام کی کہانی۔ یہ کہانی ایک طرح سے بلو پرنٹ کا کام کرتی ہے جو ہمیں انکار، سزا اور پھر نصیحت کے اس سائیکل کو سمجھاتی ہے جو آگے بار بار دہرایا جائے گا۔ کہانی کا آغاز ایک بہت ہی سادہ لیکن تباہ کن عمل سے ہوتا ہے۔ قوم نوح نے اپنے رسول کو جھٹلا دیا۔ سمجھیں کہ یہ وہ پہلا ڈومینو تھا جس کے گرنے سے واقعات کا ایک ہولناک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ انہوں نے صرف پیغام کو نہیں جھٹلایا، نہیں، بلکہ یہ حملہ ذاتی تھا۔ انہوں نے اللہ کے بندے کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ اسے دیوانہ کہہ کر اس کی تذلیل بھی کی۔ یہ کسی بھی پیغام کو کمزور کرنے کی ایک پرانی چال ہوتی ہے۔ تو اس انکار کا انجام کیا ہوا؟ ایک ایسی تباہی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، زمین سے چشمے ابل پڑے، اور پانی کی ایک ایسی طغیانی آئی جس نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہاں جو منظر کشی کی گئی ہے وہ واقعی بہت ہولناک ہے۔ اور یہاں پہلی بار ہمیں وہ آیت سننے کو ملتی ہے جو اس پوری سورت کی روح ہے۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ سوال اب ہر کہانی کے بعد گونجے گا۔ اچھا، تو نوح کی کہانی نے ایک طرح سے سٹیج سیٹ کر دیا۔ اب سورت کی رفتار تیز ہوتی ہے، اور وہی پیٹرن، انکار، سزا اور نصیحت، اب مزید 3 قوموں کی کہانیوں میں تیزی سے دہرایا جاتا ہے۔ یہ قومیں تھیں عاد، سمود اور لوط۔ پہلی فوری مثال ہے قوم عاد کی۔ ان کا بھی انکار واضح اور سزا بھی اتنی ہی تیز۔ انہیں ایک شدید غضبناک آندھی کے ذریعے تباہ کر دیا گیا۔ اور ذرا اس تباہی کی منظر کشی تو دیکھیں، کتنی زبردست ہے۔ ہوا نے انہیں ایسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ یہ تصویر ان کی مکمل بے بسی اور کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ اور پھر سے وہی سوال، وہی یاد دہانی۔ ہر تباہی کے بعد یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ سبق سیکھنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اگلا نمبر ہے قوم سمود کا۔ کہانی وہی ہے، ایک اور نافرمانی۔ انہوں نے بھی اپنی نشانی کو جھٹلا دیا اور اسی راستے پر چل پڑے۔ ان کے انکار کی وجہ تکبر، سیدھا سیدھا غرور۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہم اپنے جیسے ایک انسان کے پیچھے چلیں؟ ان کا یہی غرور ان کی تباہی کا سبب بنا۔ اور سزا؟ صرف ایک ہی لمحے میں سب کچھ ختم۔ یہ نمبر 1 اس سزا کی اچانک اور حتمی ہونے پر زور دیتا ہے۔ اس ایک چیخ کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب ایسے ہو گئے جیسے باڑ بنانے والے کی بچی ہوئی سوکھی لکڑیاں یا بھوسا۔ ایک بار پھر کتنی واضح اور زمینی منظر کشی ہے۔ قوم تمود کی کہانی کے بعد ایک بار پھر وہی آیت جو یاد دلاتی ہے کہ نصیحت کا دروازہ ہمیشہ کھولا رہتا ہے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے قوم لوط کے ساتھ۔ انہیں بھی ان کے گناہوں کے خلاف خبردار کیا گیا تھا، لیکن پچھلی قوموں کی طرح انہوں نے بھی اس تنبیہ کو نظر انداز کر دیا۔ اور ان کا انجام، ان کے اعمال کی سزا کے طور پر ان پر پتھروں کی بارش برسا دی گئی۔ ہر قوم کی سزا ان کے جرائم کی نوعیت کے مطابق تھی۔ اور اس کہانی کے بعد آخری بار یہ آیت دہرائی جاتی ہے جو اس سورت کے ڈھانچے کو بالکل پکا کر دیتی ہے۔ یہ ایک لنگر کی طرح ہے جو پوری سورت کو ایک ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔ اور آخر میں کہانیوں کا یہ سلسلہ فرعون کی قوم کی مثال کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی تمام نشانیوں کو جھٹلایا اور آخرکار ایک غالب قدرت والے کی گرفت میں آ گئے۔ تو اب تک ہم نے ماضی کی قوموں کی کہانیاں دیکھیں۔ اب سورت ہمیں حتمی نتیجے کی طرف لے کر جاتی ہے جہاں 2 بالکل مختلف راستوں اور ان کی منزلوں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ اور یہ فرق کتنا واضح ہے۔ ایک طرف ہے مجرم جو گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے اور اپنے چہروں کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے،
اور دوسری طرف ہے پرہیزگار، جو باغوں اور نہروں میں ایک قادر مطلق بادشاہ کے حضور عزت کی نشست پر ہوں گے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ مرکزی پیغام کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز، ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا جا رہا ہے، کچھ بھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری، ایک آخری گہری تنبیہ، ہم تم جیسی قوموں کو پہلے بھی ہلاک کر چکے ہیں، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک آخری بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، آخر ایک نشانی ہوتی کیا ہے اور نصیحت قبول کرنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور و فکر کرنے کی دعوت یہ سورت ہم سب کو دیتی ہے۔